اے رضائے احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ امام فرماتے ہیں میں نے سوچا تھا جس طرح میں عام کلام لکھتا ہوں تو 10 اشعار 12 اشعار 15 20 اشعار، تو ارادہ تو یہی تھا، مگر ایسا فیض جاری ہو گیا، میں لکھتا چلا گیا اور اس کے 59 اشعار ہو گئے۔ اچھا حضرت، یہ آپ ماشاءاللہ بتا رہے ہیں کہ ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا، غزل اور قصیدہ یہ دونوں چیزیں استعمال کی ہے، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا، آپ خود بھی ماشاءاللہ شاعر اہل سنت۔ دیکھیں اصل میں غزل کے اشعار عموماً آج کل تو 5 شعر بھی لکھتے ہیں، 6 بھی لکھ دیتے ہیں، تو یہ غزل ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اشعار بہت زیادہ طویل ہو جائیں، بڑھتے چل جائیں، جسے اعلیٰ نے لکھا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، 172 اشعار ہیں، اور یہ کلام جب لکھا تو اس کے 59 اشعار ہو گئے۔ تو اب اعلیٰ فرماتے ہیں لکھنے کا ارادہ تو غزل ہی تھا، یعنی کم اشعار پہ لکھتا، مگر ایسا فیض جاری ہوا کہ میری غزل بڑھتے قصیدہ بن گئی ہے، اور قصیدہ بھی کس کا بنا ہے؟ قصیدہ نور کا بن گیا ہے۔ اور میرے امام جب لکھتے ہیں قصیدہ نور کا بنا، قصیدہ معراجیہ دیکھ لیں آپ، اور اللہ اکبر، ایسے کلام بڑھتے چلے جاتے ہیں نا، اللہ اکبر سبحان اللہ۔ تو یہ امام کا خاص وصف ہے، جو آپ نے جملہ کہا تھا کہ ایسا لگتا ہے کہ سارے الفاظ ہاتھ باندھ کے کھڑے میں ہیں اور اشارہ کرتے ہیں، بس امام کی نگاہ اٹھے، ابرو کا اشارہ ہو تو ہم بھی فقیرانہ انداز میں کلام میں شامل ہو جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو وہ جو آپ نے شروع میں اس کلام کا پس منظر بیان کیا تھا، پورے جو ماحول آپ نے بتایا تھا، تو مکتے میں مجھے وہ منظر بھی ذہن میں آ گیا، دوبارہ تازہ ہو گیا۔ نوری کا ابتدا کی جو بات آپ کی تھی کہ وہ کیا کیفیت تھی، اور آخر میں جب مکتے میں ان کے پیر صاحب کے شہزادے تشریف فرما ہے، تو آپ دیکھیں کہ یہی کہا نا کہ پیر تو پیر ہیں، ان کے صاحبزادے موجود ہیں، ان کو بھی اپنا پیر سمجھ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ بیٹھ کر کلام کو سن رہے ہیں۔ باقاعدہ وہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ مراکب میں موجود ہیں، نگاہ نچی رہی اور اپنا سر اقدس احمد نوری کے زانوں پہ رکھ دیا ہے اور بتا دیا کہ سیدوں کا ادب ایسے ہوتا ہے، سادات کا ادب یہ ہے، فخر السادات ہوں، سید السادات ہوں۔ سادات کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مقام کو پہچانیں اور اپنے مقام کے مطابق ہی گفتگو کریں، کلام کریں، تاکہ ساری امت جو ہے ان کا ادب و احترام اسی طرح بجا لاتی رہے۔ یعنی اتنا شاندار کلام لکھنے کے بعد، اتنے خوبصورت قافیہ اور ردیف استعمال کرنے کے بعد بھی امام یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے مرشد کا فیض ہے، یہ احمد نوری کا فیضان ہے، یعنی اپنا کوئی کمال نہیں گردان رہے۔ یہ کتنی خوبصورت بات ہے، یعنی کوئی علمی تفاخر نہیں ہے، علمی تفاخر نہیں ہے، کوئی علمی تفاخر نہیں ہے، کوئی بحث نہیں کہ میں اتنا بڑا شاعر ہوں اور ایسا کوئی لکھ کر تو دکھائے، کچھ بھی نہیں ہے۔ اور وہی غلامانہ انداز میں کہہ رہے ہیں یہ جو فیض ہے نا، یہ میرے پیر گھرانے کا فیض ہے۔ نہ شاعری کی حوث نہ پرواہ، ردی تھی کیا کیسے ثنائے سرکار ہے وظیفہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ، قبول سرکار تمنا، کمال ہو گیا، کمال۔ آپ نے بات کو مکمل کر دیا شعر سے، سبحان اللہ۔ سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔